الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ۔ آج تیسری تفسیر پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت مقدسہ، اور پہلی آیت مقدسہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین کے بعد والی جو آیت مقدسہ ہے نا، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا تھوڑی سی۔ ارشاد فرمایا گیا الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز العرفان کے بہت مہربان رحمت فرمانے والا۔ الرحمن بہت مہربان، اور رحیم اور رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی بیان فرمایا کہ وہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ اور یاد رکھیں کہ حقیقی طور پر نا نعمتیں عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ تنہا ذات ہے جو اپنے رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جو نعمت عطا فرما کے اس نعمت کا بدلہ نہیں مانگتی، اس احسان کا بدلہ نہیں مانگتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور ارشاد فرمایا ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا نا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو اس سے ارشاد فرمایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی اپنے دو صفاتی نام ارشاد فرما دیے، دو اوصاف فرما دیے کہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ ارشاد فرمائی علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہوں، کائنات کا رب میں ہوں، جب یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی نا تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، مطلب وہ ذہن میں خوف پیدا ہو گیا۔ تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، میرے بندے تو نے ڈرنا نہیں ہے، بندے تو نے ڈرنا نہیں ہے، میں کائنات کا رب ہوں، میں محبت بھی کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، رحمت فرمانے والا ہوں۔ اور اللہ خالق کائنات کا یاد رکھیں، خالی رحمت فرمائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے ایک مقام پر عذاب اور رحمت کو ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ارشاد فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، اور بے شک میرا ہی دردناک خوفناک عذاب ہے، بے شک میرا ہی دردناک اور خوفناک عذاب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لے، محبوب کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اگر مومن جان لیتا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ کیسے؟ ہر کے دل میں یہ خوف ہونا تھا اللہ کے پاس بڑا عذاب ہے، بہت بڑی جہنم ہے لیے پھرتا ہے، بہت بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب ہے۔ محبوب نے فرمایا آگے، اگر کوئی کافر جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت کتنی ہے تو اس کی جنت سے کبھی نا امید ہی نہ ہوتا وہ جنت سے۔ اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت کتنی ہے تو وہ یہ بات ضرور کہتا کہ میں کبھی نہ کبھی جنت میں جاؤں گا، میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ کافر جان لیتا، وہ کفر نہ کرتا پھر۔ اور اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ کبھی بھی جنت کی امید ہی نہ رکھتا۔ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی امید اور خوف کے درمیان رہے۔ امید اور خوف، خوف یہ کہ میرا اللہ حساب نہ لے لے، اور امید یہ کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا کہ بندہ یہ کہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے لہٰذا بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ تو بے باکیاں ہو گئی، بے باکیاں نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ تھی آج کی قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ